کتاب اللہ نظریات ہیں اور اہل بیت اس نظریات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ جب کتاب اللہ پہ حقیقی معنوں پر ضرب لگے گی تو اس وقت میں اہل بیت رسول خود کو پیش کریں گے جیسے رسول خدا نے کتاب اللہ کے نزول پر اپنے عمل کو پیش کیا اور اس پہ پوری زندگی گزار دی. اسی طرح کتاب اللہ کے ساتھ جب تعویل کر کے اس کو غلط معنی پہنائے جائیں گے تو اہل بیت رسول سامنے آئیں گے یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ میں قرآن مجید کی تنزیل یعنی اس کے نزول پر دنیا سے جنگ لڑ رہا ہوں، اور وہ آدمی ایک ایسا ہے کہ وہ قرآن مجید کو جب غلط معنی پہنائے جائیں گے، اس کی غلط تعویلیں کی جائیں گی تو وہ آدمی ان کو بزور تلوار ان غلط معنوں کو پہنانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ عمر فاروق بولے میں، پھر فرمایا نہیں. پوچھا کون؟ فرمایا وہ جو اس وقت اپنی جوتی گانٹ رہا ہے. جب لوگوں نے اس جانب توجہ کی تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. وہ اپنی جوتی گانٹ رہے تھے. کتنے سادہ ہیں حضرت کہ اپنا جوتا خود گانٹ رہے ہیں. ذرا اس سے ان کے اس کردار اعلیٰ پر نظر کیجئے. لوگوں نے جا کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ رسول خدا یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے یہ علم میں ہے. یعنی اپنے کلی صحاب کو بتانے سے بھی پہلے نبی الگ سے علی کو بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت رسول نے جو کردار ادا کیے ہیں وہ سب کے سب رسول کے ان کو بتائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے وہ سارے کردار ادا کیے ہیں. علی نے اگر جنگ کی ہے تو رسول کے بتانے پر کی ہے، اور حسن نے اگر صلح کی ہے تو وہ بھی رسول کے بتانے پر کی ہے. اور امام حسین نے نہ جنگ کی ہے نہ صلح کی ہے، ایک ایسا تیسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ جو جنگ ہے یہ اس تیسرے راستے کا ایک حصہ ہے. آپ کربلا کی جنگ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کی امام حسین کی جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی جو نہ جنگ تھی نہ صلح تھی. لیکن اس سے پہلے کہ یہ امام حسین اور اہل بیت رسول نے یہ قرآن کو کس طرح سے سمجھا ہے، یہ پہلی بات چیز ہے. یہ اس کو قرآن کو دیکھنا اور اس سے پہلے دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب تلاش کرنا کہ یہ کتاب جو ہے میرے سامنے بغرض ہدایت رکھی گئی ہے، اس کتاب کا دراصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. یہ کتاب کس سے منسوب ہے؟ کسی بشر سے منسوب ہے تو بشر کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ دنیا کے کسی خالق سے منسوب ہے تو اس خالق کی حیثیت میری زندگی میں کیا ہے؟ جب تک اس کتاب کے بارے میں یہ رائے نہ قائم ہو جائے کہ یہ دراصل یہ کتاب حقیقتاً و معناً اپنی کیا حیثیت رکھتی ہے، اتنی دیر تک آپ کسی صورت میں بھی امام حسین کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. امام حسین کے ذہن میں تصور قرآن کیا تھا، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ امام حسین کے تصور قرآن کو نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک قیامت کی صبح آ جائے گی، آپ امام حسین کو نہیں سمجھیں گے اور حسینیت پر کبھی عمل نہیں ہو سکے گا. امام حسین کا تصور قرآن کیا ہے، تصور الہ کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے اور تصور ذات کیا ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ دقیق بحثیں ہیں
اور آپ لوگ چونکہ نشہ باز لوگ ہیں، نشہ کرتے ہیں کلپس کا، سوالوں جوابوں کا، اس وجہ سے آپ کو یہ سنجیدہ گفتگو گراں بھی، ثقیل بھی، بھاری بھی اور مشکل بھی اور ادک بھی یہ نظر آتی ہے۔ آپ کی تربیتیں خراب کی گئی ہیں، طرح طرح کی ٹافیاں، طرح طرح کی چاکلیٹس کھلا کر آپ کے والدین نے آپ کے دانت بھی خراب کر دیے ہیں، آپ کے ذائقے بھی خراب کر دیے ہیں، کیمیکلز والی چیزیں کھلا کے آپ کا اندرونی نظام خراب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ذہن پر گہرے اثرات بد ہیں ان گندی چیزوں کے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ موضوعات سے تنفر ہے اور آپ ان موضوعات سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ فوری جواب چاہتے ہیں، ایک آیت ادھر سے پڑھ کر، ایک حدیث پڑھ کر اس کا منہ بند کرو، اس کا منہ بند کرو۔ پھوڑا نکل آیا تو اس کو دباؤ یا اس کے اوپر کچھ لگا کے بند کرو، پھر دوسرا نکل آیا پھوڑا، اس کو بند کرو، پھر تیسرا یہاں نکل آیا اس کو بند کرو، کچھ پاؤں پہ نکلے، کچھ کمر، اس کو بس بند کرو۔ آپ خون نہیں بدلنا چاہتے کہ میں کچھ ایسا کھاؤں کہ جس سے میرا خون پاک اور صاف ہو جائے، مجھے پھوڑے نکلیں ہی نہ۔ آپ کے مسائل ہیں، لیکن واللہ میں آپ کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ میری راہ وہ ہے کہ جہاں خون کی صفائی کی جاتی ہے۔ میرے استاد مجھے یہ کہہ گئے تھے کہ کبھی پھوڑوں پہ مرہم نہ لگانا، اس امت کے خون کو بدلنا ہے، کیونکہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم۔ وہ شعر پڑھتے تھے کہ کہاں کہاں پر تم ان کے مرہم رکھو گے جبکہ پورا جسم پھوڑوں سے زخمی ہے۔ اس لیے مجھ سے کوئی آدمی توقع نہ کرے کہ میں اس کا پلٹ کر جواب دوں، پھر اس کو ریفرنس دوں۔ اس کو ریفرنس جتنے تھے وہ میرے استاد کی 10 سالہ ریکارڈنگ کے اندر آ چکے ہیں، ان سے بڑھ کر ریفرنس پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر ابھی ماں نے جنا ہی نہیں کہ اتنے ریفرنس پیش کر سکے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم ہے، آپ جا کر پڑھ لیجئے۔ یہ کربلا صرف انہی کو حاصل ہے، خدا نے ان کے سر پر تاج دیا ہے۔ ہر آدمی کو خدا ایک ایک تاج پہناتے ہیں، کسی پہ تفسیر کا، کسی اہل بیت رسول کا حق ادا کرنا اور اس کی پہچان کروانا، یہ فقط انہی کا حصہ ہے۔ اس واسطے حوالے ادھر سے لیں، اور جو میں نے ان سے سمجھا ہے بیٹھ کر، میں نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان کو نہیں سمجھا۔ جا کر دیکھ لیں کہ ان کی ایک محفل لگتی تھی جمعے کے بعد، میں اس میں کتنا حاضر رہا ہوں۔ میری جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کے دنوں کی جو محفلیں ہیں میری وہ ہیں جس میں لوگ بہت کم ہوتے یا ہوتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں عامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے دین نہیں سیکھا ان کے پاس بیٹھ کر، کیونکہ وہ عمومی گفتگو کرتے تھے عامی لوگوں کی جمعے کے بعد۔ آپ کو یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی، جو عاشقان ہیں اہل بیت رسول کے ان کو یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ امام حسین نے تصور قرآن کو یہ سمجھا کہ یہ ایک وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، اور امام حسین نے اس کے بعد یہ دوسری بات اس میں سے یہ سیکھی کہ قرآن جو ہے یہ عمل کی کتاب ہے، گفتگو کی کتاب نہیں ہے۔ یہ فقط اگر نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ وہ جو 5 نمازیں ہیں اور ان کے بعد جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد دہانی کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ کیا تم جو ابھی ابھی یہاں سے جا رہے ہو اور الحاق کو متکاثر پڑھ کر جا رہے ہو، اس کے بعد جا کر تم نے جو تلاوت کی ہے، یہ تلاوت اس کے بعد تم دکان پر بیٹھے تو مال کی ہوس کم کر کے دنیا کو لوٹا ہے، یا یہ تلاوت کرنے کے بعد زیادہ لوٹا ہے؟ جب آپ جاتے ہو اور پھر واپس آتے ہو اگلی نماز کے لیے تو مولوی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں یاد دہانی کرائی جاتی کہ ابھی ابھی جو امام صاحب نے پڑھا ہے، آیا تم اللہ کو ایسے ہی ایک مانتے ہو اپنی پوری زندگی میں، یا تم نے کئی الہ بنا رکھے ہیں رنگ، نسل، قوم، زبان، برادری کے نام پر یا اپنے نفس کے نام پر؟ یہ جو ابھی مولوی نے پڑھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم اصحاب فیل تو نہیں ہو، کہیں حکومت کے کسی ایسی گروہ میں شامل تو نہیں ہو جو حق والوں کو اس وقت لتاڑ رہا ہے؟ قرآن یہ پوچھتا ہے ایسے لوگوں سے
کہ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ کی جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم کو بتاؤ کہ یہ قرآن میں پڑھنے کے بعد تم جو صبح شام اس سورج کو دیکھتے ہو، سورج نکلنے سے پہلے خدا کے ہاں آ جاتے ہو؟ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ جب پڑھتے ہو تو کیا تم اپنے رشتہ داروں سے اور عام لوگوں کو حقیر جانتے ہو؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ جب پڑھتے ہو تو تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ کیا تم خدا کے دین کو جھٹلانے والے تو نہیں؟ وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ آج صبح کسی مسکین کو دھکا تو نہیں دیا، بہن کا حصہ تو نہیں کھایا؟ یہ جو تم چلا چلا کر مجھے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، تم الٹے راستے پر چل رہے ہو۔ یہ 5 وقت قرآن تم کو بتا رہا ہے، تم قرآن کو اس طرح سے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ اگر تو آپ نے اس طرح سے قرآن کو سمجھا ہے تو آپ نے امام حسین کو سمجھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ امام حسین نے ایسے ہی سمجھا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ ان کے بعد کے عمل بتا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایسے ہی سمجھا ہے۔